السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں اپنا دکھایا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ وکٹوریا شاپنگ سینٹر گئی ہوئی تھی، تو اب یہ آج کا ولاگ کل کے ولاگ کا حصہ ہے۔ کل میں آئی تھی اور آ کے پھر میں نے باقی کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ہی کر لی تھی، لیکن پھر چونکہ ایک ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر اس بقیہ ریکارڈنگ کو میں آج کے ولاگ کا حصہ بنا رہی ہوں۔ تو یہ گروسری تھی جو میں لے کے آئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ بعد میں تو چیزیں ادھر ادھر ساری ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ٹک جاتی ہیں، تو اس لیے ویڈیو بنا لی جائے۔ میری بیٹی اپنی گھڑی لے کے آئی اور وہ بہت خوش ہے اور دکھا بھی رہی ہے، مجھے پہن کے دکھا رہی تھی۔ تو اس کے بعد چھوٹی والی ہیئر بینڈ لائی تھی، وہ بھی اپنا پہن کے دکھا رہی تھی۔ تو بس یہ چیزیں لے کے میں کچن میں آ گئی اور اب میں ان کو ارینج کروں گی میرے کچن میں۔ کچن ہے میرا چھوٹا، جیسا کہ آپ میرے ولاگس میں دیکھتے ہی ہیں، اور میری جو شیلفس ہیں وہ بھی ابھی جب بن رہی تھیں تو ارادہ تھا کہ اس میں اسٹیل کی شیلفس اندر ڈلوائیں گے، تو وہ پھر پینڈنگ ہی رہ گیا، ابھی تک دوبارہ سے کام ہی نہیں کروایا۔ تو اب یہ کہ میرے کچن میں جو کچن کا مین ڈور ہے انٹرنس کا نا، اس کی بیک سائڈ پہ ہم نے ایک لمبی سٹوریج کے لیے نا الماری بنوائی ہوئی ہے۔ تو پھر جب یہ سامان میں سارا لے کے آتی ہوں نا، تو وہ پھر میں سارا اس میں ارینج کر دیتی ہوں۔ تو اب اس ٹائم میں وہی رکھ رہی تھی، تو ایک دفعہ پھر جب چیزیں 1 منتھ کے بعد سامان سارا آتا ہے تو پھر میں ساری اندر پڑی ہوئی چیزیں بھی باہر ساری نکال کے ایک دفعہ ساری شیلفس کو کلیئر کرتی ہوں، تو اس کے بعد پھر میں اس میں چیزیں دوبارہ سے رکھتی ہوں۔ تو اس وقت کچن سارا بکھر چکا ہے، کچھ چیزیں میں واپس شیلف صاف کر کے تو میں رکھ چکی ہوں، اور یہ میرے ڈونگے اور یہ چیزیں، اور یہ کچھ میں نے ڈبیاں فل کر بھی دی ہیں، جیسا کہ زیرہ اور یہ سوکھا دھنیا اور یہ میتھی وغیرہ، اور یہ ٹاٹری ہے، اور وہ پیچھے چینی کا ڈبہ، یہ بھی ہیئر فل کرنا باقی تھا۔ بہرحال اب میں ان سب کو ایک دفعہ نا گیلے کپڑے سے سارا ان کی ڈسٹ وغیرہ صاف کرتی ہوں۔ تو یہ بھی چیزیں ساری کیبنٹ سے ہی نکلی ہوئی تھی، یہ بھی میں وکٹوریا سے ہی لائی تھی۔ جو آپ کو کٹر نظر آ رہے ہیں، ایک ایپل کٹر ہے، ایک وہ فنگرز کا ہے۔ فنگرز والا میں لے تو آئی تھی، لیکن اس میں بہت زور لگتا ہے کیونکہ وہ ہینڈی ہے، آلو کے اوپر رکھ کے ایسے پریس کریں تو پھر اس میں سے وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ زور مجھ سے تو نہیں لگایا جاتا، میں تو پھر چھری سے ہی کٹ کر لیتی ہوں۔ یہ ریڈ کلر ہے جو میں فوڈ کلر وغیرہ، ہلدی، یہ چیزیں بس میں اب شیلفس ٹھیک کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لی جائے۔ اور بس یہ چینی تھی، یہ میں نے ایک ڈبے میں فل کر لی ہے، بڑے ڈبے میں، اور باقی میں نے رکھ دی۔ بس ایسے ہی، اب آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں اسی طرح سے کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے سارا دن۔ تو اب یہ پتی کو میں ایک سائڈ سے نا اس کا پیکٹ کھول لیتی ہوتی ہوں، تو یہ ایک میں بڑا جار بھر لیتی ہوں، بڑی بوٹل، پھر اس کو اوپر سے لڈ کھولا، اور چھوٹے جو ہوتے ہیں ڈیلی کچن میں جو چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے اس میں پھر 2-3 دن بعد دوبارہ سے میں ڈال لیتی ہوں۔ تو بس اسی طرح سے منتھ گزرتا جاتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ اگر یہ سارے کام پہلے سے ارینج ہوئے ہوں تو پھر آپ کی باقی لائف ایزی ہو جاتی ہے۔ یہ میری وہی لسٹ ہے، میں نے آپ کو ایک پہلے ولاگ میں بھی دکھائی تھی، یہ میری اصل میں تھوڑی پھٹ گئی ہے، ایسے رف سی میں نے بنائی ہوئی تھی، اس کو میں دوبارہ بناؤں گی، کیونکہ میں پھر کھانا بناتے وقت اگر نہیں مائنڈ میں کچھ آ رہا تو میں اس کو دیکھ لیتی ہوں کہ اس میں سارے آئیڈیاز میں نے لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ مجھے کیا کیا بنانا آتا ہے، کیا کیا میرے پاس گھر میں اویلیبل ہے اس حساب سے۔ تو اس ڈبے میں میدا رکھتی ہوں، جب بیکنگ کرنی ہو تو اس کو پکڑتی ہوں۔ میدا اس دفعہ کافی پہلے سے ہی موجود تھا، میں اس دفعہ نیا نہیں لے کے آئی، پچھلی بار 2.5 کلو لے آئی تھی۔ تو اب ذرا آج کل کیک ہم کم بنا رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز بار بار بنتی رہے تو تھوڑا بندہ بور ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا چلیں کچھ دن کے گیپ سے بناتی ہوں۔ اب میں بنانا روکا ہوا ہے، بار بار چیز دیتے رہو نا بچوں کو تو ان کو پھر قدر نہیں رہتی ہے۔ اچھا، تو بہرحال اب یہ میں اس طرح کام میں لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اب ویڈیو بھی بنتی جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا، تو بس ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی
کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی تقریباً یہاں پہ 90% مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن پاکستان میں اتنے کم لوگ نماز پڑھتے ہیں دیکھا جائے تو. مطلب گھروں میں بزرگ خواتین پڑھ لیتی ہیں، مائیں پڑھ لیتی ہیں، بچوں کو نماز کی طرف لے کے آنا اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ. یعنی کہ بچے آج کل موبائلز، گیمنگ، ان چیزوں میں اتنا لگ چکے ہیں کہ ان کو اکھاڑنا وہاں سے کہ اٹھو بیٹا مسجد جاؤ، بچیوں کو مطلب سبھی اسی کام لگے ہوتے ہیں نا، تو ماؤں کے لیے بہت ٹف ٹاسک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. مطلب کافی بچے کو نماز کے ٹائم سے پہلے سے ریمائنڈ میں کروانا پڑتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا نماز میں، جلدی سے اٹھ جائیں، وضو کر لیں. مطلب یہ ساری محنت. لیکن یہ ایسا ہے کہ ہمارے دور میں بھی اس طرح تھا. جب ہم بچے تھے تب ٹی وی تھا، تب ہم لوگ ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے تھے، لڑکیاں لڑکے اپنے کرکٹ میں لگے ہوتے تھے. مطلب بچے آلموسٹ ہر ایج کے ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بزی ہی چل رہے ہوتے ہیں. یہ میں ویسے اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی ٹریننگ کرنا. لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ کاش تم کسی ایک آدمی کو بھی راہ راست پہ لے آؤ. تو اب ہمیں تو باہر آدمی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا جس کو ہم نے راہ راست پہ لانا ہے. ہم تو مائیں ہیں، ہمیں آلریڈی ہی گھر میں ٹاسک ملا ہوا ہے کہ ہمارے اگر ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی. آج کل ویسے بچے تو کم ہی ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں اگر ہم ان کو 5 وقت نمازی بنا لیتے ہیں تو اس کا آدھا ثواب تو ہمیں ہی ملنا ہے. یعنی کہ بچہ کہتے ہیں اگر نیک عمل کرے تب بھی اور گناہ کرے تب بھی اس کا آدھا ثواب یا آدھا گناہ ماں باپ کو جاننا ہی جانا ہے. تو کیونکہ ان کی ٹریننگ پہ ہی بچوں کا سارا انحصار ہوتا ہے نا. تو اپنے بچوں کی اگر آپ نے تربیت اچھی کر دی ہے، آپ ان کو ہر اچھی بری بات دین دنیا کی سمجھاتے بھی ہیں، پلس ان کے سامنے کرتے بھی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو سمجھا دی. بچہ کبھی نصیحت قبول نہیں کرتا جب تک آپ خود وہی سب نہیں کرتے اس کے سامنے. یعنی کہ آپ نے بچے کو نماز پڑھانی ہے تو باپ پہلے خود اٹھ کے جائے نا مسجد کہ بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ جاؤ. جب وہ دیکھے گا بچہ دن میں کہ 5 دفعہ باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیٹی دیکھے گی ماں دن میں 5 بار جائے نماز پہ بیٹھتی ہے. بچے کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ تو کرو نہیں اور اس کو کہہ کے نکل جاؤ. اس طرح سے کام نہیں چلتا. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت کو آسان کرے. تو ایسا ہے کہ اب میں نے اپنی الماریاں سیٹ کر لی تھیں اور اب میں آ گئی ہوں اپنے باقی کاموں کی طرف. تو ایک تو ملک شیک بنانا تھا کیونکہ چھوٹے بچوں کو میں چائے نہیں دیتی ہوں، تو بڑوں کے لیے چائے بن رہی تھی. اور بس اب میں چائے وائے پیوں گی اور بس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بشرطِ زندگی ملاقات ہوگی. اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کیجیے. اور مجھے، میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں، میرے گھر میں تمام افراد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. میں بھی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور بلکہ تمام ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو مسلم بھی ہیں یا نان مسلم بھی ہیں، بحیثیت انسان تو سب برابر ہی ہوتے ہیں، تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کیا کیجیے. اور انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے ہی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، تو دعاؤں کے ذریعے بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگیاں آسان کرے اور زندگیوں میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی دے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.